الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 9 ربیع الاول کو شیب بنی ہاشم میں صبح کے وقت ہوئی تھی، اور یہ نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، اور عیسوی تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی تھی۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو خوشخبری بھجوائی، تو وہ خوشی خوشی تشریف لائے، آ کے آپ کو اٹھایا اور پیار کیا اور ساتھ لے کے بیت اللہ میں چلے گئے۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے ان کو دیہاتی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں جناب عبد المطلب نے کسی خاتون کی تلاش کی تو ان کی ملاقات حلیمہ بنت ابی ذؤیب سے ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے کہ جو اب رضاعت کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہن بھائی تھے۔ انہی میں سے ایک بہن کا نام حذافہ یا جذامہ تھا، جن کا لقب شیمہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو گود کھلایا کرتی تھیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جہاں چچا ہیں، ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور رضائی بھائی بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ ڈبل رضائی بھائی ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور جناب حمزہ بن عبد المطلب نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پی رکھا ہے۔ اس تعلق سے رضائی بھائی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اور حمزہ بن عبد المطلب، اور اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کی زندگی گزار رہے تھے، اسی عرصے میں جناب حمزہ بن عبد المطلب کو بھی اسی علاقے میں قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور ایک موقع پر جب حلیمہ بنت ابی ذؤیب موجود نہیں تھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی خاتون کا دودھ پیا تھا کہ جنہوں نے حمزہ بن عبد المطلب کو دودھ پلایا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اور جناب حمزہ بن عبد المطلب ڈبل دودھ شریک بھائی بنتے ہیں۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت کے بہت سارے واقعات دیکھے، جن کو وہ اس طرح بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے علاقے سے زیادہ کوئی بھی علاقہ قحط زدہ نہیں تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کے بعد، میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھری واپس آتیں۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہہ دے کہ کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس کر دیا۔ اس طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد بھی قبیلہ بنی سعد میں زندگی گزارتے رہے۔
آپ کی رضاعت کے چوتھے یا پانچویں سال واقعہ شق صدر پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کا دل مبارک نکال کر اس کو دھویا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبیلہ بنی سعد میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، دل میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور اس کو ایک تشت پر رکھا۔ تشت پر رکھ کر اس کو آب زمزم سے دھویا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل مبارک کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ کر سینہ اسی طرح سی دیا۔ جو بچے پاس کھڑے دیکھ رہے تھے وہ بھاگے بھاگے جناب حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی اور دوسرے لوگ بھاگے بھاگے جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا رنگ اترا ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد جناب حلیمہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق خطرہ پیدا ہوا، ڈر لاحق ہوا، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس کر دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے آ کے اپنی والدہ کے آغوش محبت میں کچھ عرصہ زندگی گزارتے رہے۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو ساتھ لے کے مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب ان کو ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے ان کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا، اور قسمت نے آپ کو جس تنہائی کے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب آپ کو اس تنہائی میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اس یتیم پوتے سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جتنی محبت انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کی تھی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے پوتے ان کا فرش کعبۃ اللہ کے سائے میں بچھاتے، جناب عبد المطلب آتے تو اس فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر اس فرش پر ان کا کوئی بھی بیٹا چڑھتا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام آتے تو اس فرش پر چڑھ جاتے۔ آپ کے چچا حضرات آپ کو اتارنے لگتے تو جناب عبد المطلب ان کو ایسا کرنے سے منع کرتے اور ان سے کہتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان بالکل نرالی ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حرکات و سکنات دیکھتے اور خوش ہوتے رہتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک جب 8 سال 2 ماہ 10 دن ہوئی تو آپ کے دادا کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے اس پوتے کی حفاظت کی وصیت اپنے بیٹے ابو طالب کو کی، جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دادا کی وفات کے بعد جناب ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے۔